بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو بزرگوں دوستو اور عفت معاب ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تمام کی تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو خالق کائنات ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی زندگی دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا۔ جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی کا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکا اور تنہا ہے اپنی ذات و صفات میں۔ اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے آئے۔ تو حضرات، جو عنوان دیا گیا ہے ویسے اس پر مسجد ابراہیم خلیل اللہ میں میری بات ہوئی تھی، شاید اسی کو ایک مرتبہ پھر دہرانے کی بات کہی گئی ہے۔ کچھ اور باتیں اس میں ایڈ کر کے، بہرحال مجھے ناچیز کو یہ موقع دیا گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ علماء کرام ہیں اور بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کو چھوڑ کر کے مجھ جیسوں کو بلانا، اور جب کبھی وہ میرے نام کے ساتھ فضیلت الشیخ اور پھر حفظہ اللہ اس طرح سے نام لگتا ہے تو مجھے خود ایک عجیب سا لگتا ہے اس میں۔ بس جب کبھی اشتہار بھی چھاپیں یا تعارف کریں تو بس جناب عبدالرزاق صاحب کی بات ہے، اتنا کافی ہے۔ بہرحال جو موضوع دیا گیا ہے، دور حاضر میں ہماری ذمہ داریاں، یا اس سے پہلے تھا کہ ملک میں مسلمانوں کے موجودہ حالات اور اس کے اسباب اور اس کا علاج، یہ تمام چیزیں سمجھ لیجئے۔ پچھلے کئی سالوں سے، سمجھیے کہ 7-8 سالوں سے یا پچھلے 10 سالوں سے
ہماری ایک عجیب کیفیت ہو گئی ہے، ڈرے سہمے آج کا جو دن گزر رہا ہے وہ اچھا ہے یا پھر اس کے بعد اچھے دن آنے والے ہیں یا اس سے بدترین دن آنے والے ہیں، اسی فکر میں گھلتے ہوئے روزانہ کوئی نیوز سنتے ہیں تو فکر مند ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نیوز دیکھتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، جب کبھی جہاں کوئی نیوز دیکھتے ہیں یا کوئی خبریں دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ۔ عجیب سی پریشانی ہے۔ اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں اور اس کے اندر تدبر کریں، قرآن پڑھیں اور اس کے اندر تدبر کریں تو آدمی بالکل ریلیکس رہتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں رہتی، اسے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور ویسے بھی ہمارے ایمانیات میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہیں چاہتا اس وقت تک ہمارا کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری بنیادی عقائد کے اندر ہے، پھر بھی لوگ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات جب آگ میں ڈال رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے یا اللہ بہترین کارساز ہے۔ ایسا ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتا؟ پوری دنیا مل کر کے ہمارا کچھ بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتی، اور پوری دنیا مل کر کے ہمارا اچھا بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے عقیدے کے اندر ہے۔ اللہ اگر ہمارا اچھا کرنا چاہ رہا ہے اور پوری دنیا مل کر کے ہمارا بگاڑنا چاہ رہی ہے تو کیا بگڑے گا؟ بالکل بنیادی بات ہے۔ اور پوری دنیا ہمارا اچھا کرنا چاہ رہی ہے، اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارا بگڑے، تو کیا پوری دنیا مل کر کے ہمارا اچھا کر سکتی ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کے اندر اگر آپ تدبر کریں گے تو آپ جیسے کہ میں نے بتایا بہت آرام رہیں گے، ریلیکس میں رہیں گے، کوئی فکر آپ کو نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ کے حوالے معاملے کو۔ خیر، اب یہ بھی جو حالات ہیں ہمارے، جو کچھ آئے ہیں، میں وہاں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس کی بھی کوئی وجہ ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے، 1000 سالوں کا ایک نتیجہ۔ 1000 سال گزر گئے، اس کے بعد نتیجے کے طور پر ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ ایسے ہی نہیں آئے یہ دن۔ اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا، محمد بن قاسم 712 میں بر صغیر پر سندھ کے علاقے میں حملہ، اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ محمود غزنوی کے حملے، محمد غوری کے حملے، محمود غزنوی سومناتھ مندر پر جس نے حملہ کیا تھا، ایسے لوگوں کے اب ان کو کیا کہیں گے آپ؟ بڑے شان سے ہماری کتابوں کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی، دیکھو کیسے ہوا، 17 بار اس نے حملے کیے محمود غزنوی۔ کیا ہے؟ آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے ان کو؟ لوٹیرے ہیں، قذاق ہیں، لوٹ لے کر کے جانے والے ہیں، کیا ہے یہ؟ آ کر کے مال لوٹے
اور چلے گئے. اس وقت کی وہ باتیں ہم کو آج جھیلنا پڑ رہا. آج ان کے پاس یہی تاریخ ہے, وہ یہی دوہرا رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے کرتوت کیسے تھے پہلے کے, انہوں نے کیا حال کیا ہمارے مندروں کا. اسلام کے لیے انہوں نے کچھ کیا تو نہیں, لیکن ہمارے لیے رکھ کر کے چلے گئے. آپ غور کریں گے تو پتہ چلتا. محمود غزنوی, محمد غوری کا ہی غلام قطب الدین ایبک, مستقل دہلی میں سلطنت قائم ہوئی 1206 میں. مستقل مملوک خاندان کہتے ہیں, یا غلاموں کا خاندان کہتے ہیں, یا سلیو ڈائنیسٹی جس کو کہا جاتا ہے. 1206 سے 1286 تک ان کی حکومت, غلاموں کے خاندان کی 80 سال کی حکومت. آئے ایک کے بعد دیگرے, قطب الدین ایبک, التمش, رضیہ سلطانہ, نام بڑے فخروں سے لیا جاتا ہے. ایک حبشی غلام کی گرویدہ, رضیہ سلطانہ, بلبن, ان کی حکومتیں. اور حکومت کرنے کا منشا کیا؟ آ کر کے اقتدار حاصل کرنا, تخت پر بیٹھنا, اپنے جی میں جو آئے وہ کرنا. 80 سال کی ان کی حکومت, 1206 سے 1286 تک. 1290 سے پھر 1320 تک خلجی خاندان, خلجی ڈائنیسٹی کہتے ہیں. عام بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجز میں پڑھتے ہیں, ہسٹری اگر پڑھیں گے تو یہ باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. ویسے بھی اہل علم حضرات یہاں ہیں, ان کو تو پتہ ہی ہوگی بات. 1290 سے 1320 تک خلجی خاندان. بڑا مشہور بادشاہ علاؤالدین خلجی, وہ کیا یہ کیا, بہت بڑا بادشاہ, بہت بڑا. یہ 30 سالوں کے اندر 20 سال تو اس کی حکومت رہی. اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر کے اس نے اپنا حکومت سنبھالی تھی, قتل کر کے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی حکومت حاصل کی, جس نے بھی تخت حاصل کیا, جس نے بھی اقتدار حاصل کیا, وہ ایسے ہی نہیں ملا. دوسروں کا خون, قتل و غارت گری کر کے, وہ چاہے اپنے ہوں پرائے ہوں, اس طرح سے حکومت حاصل اس نے کی. مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر طرف سے منگوائی ہوئی عورتیں اس کے حرم کے اندر, ہر سال 3-4 بیٹے پیدا ہونے والے اسے. علاؤالدین خلجی. ان کے بعد تغلق خاندان, 1320 سے 1414 تک, 94 سال تک کی حکومت. تغلق خاندان, غیاث الدین تغلق, محمد شاہ تغلق, ایک بڑا نام آتا ہے اس کے اندر. اور اسی کے ساتھ ساتھ بچے پڑھتے بھی ہیں کہ ایک پاگل قسم کا بادشاہ تھا محمد شاہ تغلق. ایسے لوگوں کی حکومت رہی ہے یہاں. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا دیوانہ بادشاہ کہ اپنا پایا تخت دلی سے دولت آباد کو منتقل کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, ہوتا رہتا ہے, لیکن کیا ضرورت کہ پوری عوام کے ساتھ, جتنے بھی عوام ہیں, کوئی بلی کا بچہ بھی نہ رہے, کتے کا بچہ بھی نہ رہے دلی میں, پورے کے پورے نکل کر کے دولت آباد, کوئی نہیں بچنا. ایسا اعلان ہوا, چیکنگ ہوئی, چیکنگ ہو کر کے کون بھی نہیں بچنا. ایک اندھا اور ایک للا بچاتا گئے تھے, 2 جنے بچے تھے. بعد میں دھند کو نکالے تو وہ للا جو تھا اسے منجنیق سے اڑا دیا گیا, ختم. اور جو اندھا تھا اسے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر کے گئے. 40 دن کا سفر دولت آباد کو گئے تک, خالی پہنچ بچاتا گئے تھے اس کا. یہ ایسے لوگ حکومت کر رہے. محمد شاہ تغلق کون سے تو سکے رائج کرے, کرنسی کون سی بھی تباہ برباد کرے, بس اپنی حکومت. اور
خلجی خاندان میں ہو، تغلق خاندان میں ہو، کہیں بھی اگر بغاوت نظر آ رہی، جاسوس ہر طرف، کہیں سے بھی بغاوت اٹھ رہی، ایسا نظر بھی آ رہا، موت کے گھاٹ اتار دے چھوڑنے کا، ختم. ایسی حکومت تغلق خاندان. 1414 سے 1451 تک سید خاندان، 1451 سے 37 سال کی ان کی حکومت سید خاندان کی. 1451 سے 1526 تک لودھی خاندان، ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ ہوئی بابر کی، ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ 1526 میں پانی پت کی جنگ. ابراہیم لودھی کے پاس بہت بڑی فوج، 1,00,000 کی فوج، بابر کے پاس 12,000 کی فوج، لودھی کے پاس بہت بڑے بڑے ہاتھیاں. پھر جنگ ہوئی اپنوں میں ہی. اب دیکھو یہاں کیسا ہے، اپنے اپنے سے لڑ رہے، حکومت ہونا، اقتدار ہونا، لڑے. بابر کو جیت ملی اور مورخین لکھتے ہیں 7 لاکھ روپے میں پوری دلی اور آگرہ کی سلطنت حوالے، بابر کے حوالے. اب یہاں سے مغلیہ سلطنت شروع، 1526 سے 1857 تک 331 سال کی حکومت. یہاں سے 331 سال کی حکومت. یہ پورے سے ملائے بولے تو 647 سال کی حکومت، پرٹیکولرلی باقاعدہ منظم طریقے سے 647 سال کی حکومت. اگر محمد بن قاسم سے پکڑیں گے تو پھر 1000 سے بھی زیادہ سال گزرتے ہیں اسے. اب وہ نہ کو پکڑیں گے ہمیں، بس یہ اگر پکڑ رہے ہیں 647 سال ان کی باقاعدہ حکومت. مغلیہ سلطنت کی 331 سال کی حکومت. بابر 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 نام لیتے تھے بہت لوگ. شراب کی کا ایک تالاب بھی بنایا تھا، کہتے شراب کا تلو ایک. جب کبھی اپنے کو، اپنے عمرا کو ضرورت پڑتی، سب جنے کے ساتھ وہ تلو کی سیر کرنے کا ہو، تالاب کی، شراب کے تالاب کی. کیسے لوگ ہیں. بعد میں بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، شیر شاہ سوری سے مار کو بھگایا تو یہاں سے ایران کو بھاگ کو چلا گیا. کچھ سالوں تک شیر شاہ سوری کی ایک اچھی حکومت کہی جا سکتی ہے ہندوستان کے اندر، رہی وہ 5 سال ہی صرف. پھر وہاں سے جو آیا ہمایوں، ایران کے بادشاہ کی مدد کے ساتھ وہاں کے علماء کو لے کر کے ہی ہندوستان کو آیا، جب سے شیعہ مذہب کو رائج یہاں کیا گیا، شیعیت یہاں پھیلنے لگی. وہ علماء جو وہاں سے آئے ویسے درباری بن گئے، وہ آ کر کے اثر و رسوخ ان کو مل گیا، دربار میں حکومت ہی مل گئی یہاں. بعد میں ہمایوں کو، اب ہمایوں کی حکومت میں، عمرا میں، وزراء میں یہ شیعہ مذہب کے لوگ، انہوں جو فیصلے دیتے، انہوں جو فتوے دیتے، وہ رائج حکومت کے اندر. بہرحال ہمایوں چلا گیا. دی گریٹ اکبر کہتے ہیں، اکبر دی گریٹ کہتے ہیں. فسق و فجور میں، اسلام کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے میں دی گریٹ بول سکتے ہیں آپ. دی گریٹ اسے اس میں بول سکتے ہیں آپ کہ کیا کیا معاملے اس کے وقت میں. اب اندازہ لگاؤ، دین اسلام اسے پسند نہ آیا، دین اسلام پسند نہ آ کر کے دین الہی کے نام سے ایک الگ مذہبی انہیں بنا چھوڑا. اکبر گریٹ وہ کچھ کم لوگوں کو لگاتے ہیں، اکبر دی گریٹ جیسا لگاتے نہیں، اشوکا دی گریٹ ویسا. آگے اورنگزیب دی گریٹ بھی آتا. ایسے گریٹ ہی نہیں. یہ گریٹ کیا ہے ان کا؟ اکبر دی گریٹ. کیا معاملے. غیر مسلم عورت سے نکاح کرنا اسلام میں لائے بغیر چلتا سیکولرزم ہے، سیکولرزم ایسا. آج ہے نا، آج وہ ہو رہا، یہ ہو رہا. اندازہ لگاؤ اکبر کے پیریڈ میں کوئی نئی مسجد نہیں بنا سکتے تھے، کوئی نئی مسجد نہیں. اچھا، نئی مسجد بنانے کی تو دور کی بات، پرانی مسجد کوئی ریپیئر ہی نہیں کر سکتے، ایسا آرڈر اکبر کے دور حکومت میں.
عجیب حکومت. ایسی حکومت اگر 50 سال رہے کسی کی تو اندازہ لگاؤ، یا 5-10 سال میں جیسا ہو رہے ہیں ہمیں، اکلے کی 50 سال تک حکومت ایسی، وہ بھی. خیر عجیب عجیب باتیں ہیں. اس طرح کے مختصراً بول رہا ہوں میں. یہ سب اکبر کے بعد جہانگیر، اس کا بیٹا تخت نشین، انہیں تو کیا بولا، مجھے آدھا سیر گوشت آدھا سیر شراب رہا تو حکومت پوری نور جہان کے حوالے، مجھے روز اتنا دیتے جاؤ بس. اس کا معاملہ جہانگیر کا، اسے کیا ہے تاج. کیسے لوگ ہیں، پوری سلطنت اس کی ذمہ دار نور جہان. اس کے بعد شاہ جہاں صاحب جو تاج محل بنا کر رکھو گئی، یہاں بھی گول گنبد ہے، یہاں ابراہیم روضہ ہے، کیا کھانے کے نہیں پینے کیا کچھ دیکھو ایسی چیزیں، کیا کچھ کرے نہیں دنیا کے اندر، کچھ کنسٹرکٹیو کام نہیں، کچھ تعمیری کام نہیں، کچھ امت کو ملت کو فائدے ہونے کے کوئی کام نہیں. یہ بنائے بیوی کی یاد میں گئے، آگرہ میں بنائے تاج محل شاہ جہاں. حالت ایسی ہوئی بعد میں ایسی حالت ہوئی، یعنی بڑا گندا آدمی، یہ گندے لوگ ہیں، یہ گندے لوگ ہیں. گندے لوگوں کی کیا باتیں میں بتاؤں. وہ علاؤ الدین خلجی کی بھی بات کر رہا تھا، بڑا گندا قوم لوط کا عمل کرنے والا ہو علاؤ الدین خلجی. ملک کافور اس کا وہ اسسٹنٹ تھا. وہ شاہ جہاں کا بھی دور ایسا ہی، بیوی تھی، بیوی چلے جانے کے بعد بھٹک گیا تو بہت دور تک چلا گیا. اٹھا کو اورنگزیب ہی اٹھا کے جیل میں ڈال چھوڑا، بیٹا وہاں سے سڑ کو مر گیا جیل میں. کہتے ہیں کہ وہ جنسی بے راہ روی کی وجہ سے خطرناک بیماریوں میں ملوث ہو گیا تھا. اورنگزیب ہی اٹھا کو جیل میں ڈالا. اورنگزیب پھر تخت پر. عجیب ان کے بھی معاملے ہیں. پورا وقت اورنگزیب کی پوری اسٹریٹجی، پوری انرجی ساؤتھ میں جو مسلمان بادشاہ تھے ان سے لڑنے میں گئی اس کی. اورنگزیب بہت اچھے بادشاہ کرو بولتے رہتے ہیں، لوگاں میں مشہور بھی ہے. اب کیسے بادشاہ کی بھائیاں کو قتل کر کو باپ کو جیل میں ڈال کو حکومت حاصل کرنے والے صاحب خیر یہ مغلیہ سلطنت ایسا کرتے کرتے بہادر شاہ ظفر صاحب 1857 کے غدر میں انوش تھے. خیر آئے انگریز، ایسی حالت تھی ان کی، پھر بہت بڑی حکومت انگریزوں نے کی. یہ سب چیزیں معلوم ہیں آپ کو. تو مطلب یہ کہ یہ میں بتایا سنکشپت میں مختصراً، اور یہ تمام چیزیں میں جو بول رہا ہوں ایسا کیا بول رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں. آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا نکال کو دیکھے تو یہ ملتا، اقبال نامہ جہانگیری اگر نکال کو دیکھے تو یہ ملتا آپ کو، میڈیول انڈین ہسٹری نکال کو دیکھے تو یہ ملتا، مسلم رول ان انڈیا نکال کو ہسٹری میں دیکھے تو یہ سب ملتے ہیں تمہارا. یہ باتیں خیر اب 647 سال تک یہ پورا ملک اقتدار کے ساتھ ہمارے حوالے تھا. ہم نے ایسی حکومتیں کی. معمولی بات ہوتی 647 سال 5-10 سال میں کیوں ہو رہا، اب بھی کیسا چل رہا. 647 سال تک ہماری حکومت پوری زمین بر صغیر، اس وقت تو پاکستان بھی ملک تھا، بر صغیر کی پوری حکومت 647 سال تک اقتدار کے ساتھ ہمارے حوالے کی گئی تھی. ہم نے کیا کیا؟ صرف اس طرح سے حکومت، قتل و غارت گری کر کے حکومت حاصل کرنا، پھر عیاشی کرنا، باغیوں کو قتل کرنا، کسی بھی قسم سے کوئی بغاوت نہ ہونے پائے. ایسی حکومتیں کر کے چلے گئے 647 سال تک.
اب یہ نتائج ایسے ملنے والے کہ نہیں ملنے والے، نتائج ایسے رہنے والے کہ نہیں رہنے والے، آپ سوچ کر کے دیکھیے۔ آج ہم اس طرح سے بہت فکر میں ہیں، کیا بات، کیسی کیسی حکومتیں، کیا کیا ہو رہا، کیا کیا نہیں ہو رہا، فکر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہی بات، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ شرط ہے، اگر تم مومن ہو تم ہی سر بلند رہو گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ حج کے اندر بھی یہ بات فرماتا ہے، زمین میں جب ہم کسی کو اقتدار دیتے ہیں، زمین میں جب ہم کسی کو اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم جس کسی کو اقتدار دیتے ہیں، زمین کے اندر اقتدار دیتے ہیں، تو ان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ جن کے پاس بھی حکومت آتی ہے ان کا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ان کا کام ہے یہ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں۔ حکومت جس کے پاس ملتی ہے ان کے یہ کام ہیں۔ اگر یہ کام وہ چھوڑتے ہیں تو پھر چلے گئے۔ تمام لوگوں کے لیے، ہمارے جیسے سب کے لیے یہ بات بتائی گئی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، پھر وہی کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ بس اسباب یہ تھے، ہمارے مغلوب ہونے کے اسباب، محکوم ہونے کے اسباب۔ یہ علاج کیا ہے؟ مومن بن جاؤ، بس ایک فکر کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تھیں جب جنگ احد میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو، بہت بڑا نقصان ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمت بندانے کے لیے غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ کیونکہ تم نے دیکھا نہیں پچھلی جو جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، اس کے اندر معاملہ کیسا ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ کفار و مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ ان کے گھر گھر میں ماتم تھا مکے کے اندر، آج تمہارے گھروں میں ماتم ہے جنگ احد میں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، ہمت مت ہارو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، تم مومن بن کر کے رہو، بس ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو خیر، یہ تھی ہماری تاریخ، یہ ہماری تاریخ پچھلی۔ ہمارا پریزنٹ کیسا ہے؟ چلو صاحب تعصب دیکھے کرے، ایسی حکومت گنوا لی، اب گنوا لے کو، اب کیسے ہیں، اب کے حالات کیسے ہیں؟ سب سے بڑا جرم ہمارا، یاد رکھو آپ، جو قوم قرآن کو چھوڑتی وہ قوم کبھی سربلند نہیں ہو سکتی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کتنی سیدھی سچی بات ہے۔ قرآن قرآن قرآن، سب سے زیادہ مظلوم اگر ہے کوئی کتاب تو آج قرآن ہے ہمارے پاس، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سربلند رہیں قرآن کو چھوڑ کر کے۔ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھو، دین کے نام پر جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹے قصے جھوٹے کہانیاں کبھی زمین میں ہوئے سے نہیں رہتے ہو، ایسے جھوٹے قصے، ایسے جھوٹے کہانیاں، اور جھوٹے قصے کہانیاں کہاں سے بولنے کا بھی؟ یہ ممبر و محراب سے، یہ ممبر و محراب سے ایسی باتیں، قرآن کو چھوڑ کو سب چیزیں، ایسا کیسا ہو سکتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑیں اور سربلند ہو جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھو، صحابہ کے زمانے میں آپ دیکھو، قرآن قرآن قرآن، جہاں کہیں قرآن کا مسئلہ تھا، قرآن کی بات تھی، کفار و مشرکین ڈرے ہوئے تھے مکے کے اندر، یہ قرآن کیا صاحب کہتے تھے انہوں،
کون بھی باہر سے اگر آ رہے ہیں تو یہ قرآن سننے نہ پائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ ان کی باتوں میں جادو ہے, ان کے کلام میں جادو ہے. یہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے اندر جادو ہے, جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر تفریق پڑ گئی ہے. باپ بیٹے کا دشمن, بیٹا باپ کا دشمن بن گیا ہے. یہ کیسا کلام ہے؟ یہ کلام کو نہیں سننا, یہ کلام کو نہیں پڑھنا ہے کون بھی. اس کے اوپر ریسٹرکشن مکے کے اندر. لہٰذا کون بھی آئے تو ان کے پاس نہیں, وہ نہیں سننا. طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس سے یمن سے آئے تھے, بہت بڑے شاعر, بہت بڑے سردار. ان کو آتے ہی بولے, تمہیں تو ہمارے سردار ہیں, بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کا, وہاں نہیں جانا تمہیں. یعنی کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کا کلام جو ہے نہیں انہوں پڑھتے وہ نہیں سننا. دیکھ رہے ہیں ہمارے گھراں کے اندر ایسا ہو گیا ہے. کانا میں روئی ٹھونس لے کو پھرتے تھے انہوں مکے میں جب تک تھے. طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ. بعد میں سوچنے لگے, ایک مرتبہ حرم کے اندر اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے, تلاوت کرتے, میں بھی کیسا آدمی ہوں, میں میرے اختیار میں تو سننا نہیں سننا, میں کی کپاس ڈال لوں نا, میں نکال کو سنے صاحب قرآن. ہاں اثر ہوا, قرآن سنے اثر ہوا. اللہ کے نبی سلام کے نام پھر نماز گھر کو جا رہے, پیچھے لگے, پیچھے لگو اللہ کے نبی کے گھر تک گئے, واپس جا کو مجھے ایسا بولے تھے, آپ ذرا کلام سناؤ تو آپ کا. اللہ کے نبی اور کلام سنے, اور کلام سنتے ہی اثر ہوا, ایسا اثر ہوا کہ گواہی دینے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور آپ اللہ کے نبی ہیں. قرآن کی وجہ سے, قرآن کا یہ جادو ہے. قرآن کی وجہ سے کہیں بھی آپ دیکھو قرآن قرآن قرآن. نجاشی کے دربار میں گئے, وہاں بھی چھوڑے نہیں ہے کفار و مشرکین. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے وہاں بھڑکانے نجاشی کو. تقریر ہوئی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, اس میں بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہوئی. تقریر کے بعد سورہ مریم کی تلاوت ہوئی. زارو قطار رونے لگا نجاشی, زارو قطار, داڑھی بھیگ گئی. ایسا اثر قرآن کا ایسا اثر. نجاشی بھی پگھل گیا. کس کا کام ہوا؟ قرآن کی وجہ سے. نکلو ایسے تمہارے تحفے تحائف لے نکلو, بولا نجاشی. یہ گئے تھے تو مکے والے. جہاں بھی دیکھو آپ, انسانہ تو چھوڑو, جن بھی, جنوں کا گزر ہوا, ایک طرف سے اللہ کے نبی کی تلاوت سنی, انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی, ایمان لے آئے. جن, یہ سورہ جن کے اندر بھی ہے, سورہ احقاف میں بھی ہے, نکال کر کو آپ دیکھیں گے تو. جنوں کا گزر ہوا, اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے. ایک مرتبہ طائف سے واپسی کے بعد وادی نخلا میں تلاوت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو انہوں نے سنا, جنوں نے, ایمان لے آئے. آتا نا ایسے ہی ذکر, کئی لوگوں کا ذکر آتا, قرآن سے اثر ہوا. آج بھی غیر مسلموں کو آپ ایمان کیسے لائے پوچھو, امریکہ والے کو, انگلینڈ جاپان والے کو, کیسا ہے ایمان کے اندر, بولتے قرآن سے اثر ہوا. جی بولتے انہوں, قرآن بولتے. ایسے ہی ذکر بھی آتا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی کہ گئے قرآن سن کر کے, حالانکہ ضعیف روایت ہے, وہ روایت ضعیف ہے. بہن کو مارے, بہنوئی کو مارے, قرآن سنے, ضعیف روایت ہے. اس کے برعکس بخاری و مسلم کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ ابن ہشام, ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہے اللہ اسے ہدایت دے. اس کی وجہ سے اسلام قبول کرے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. خیر اس کے اندر بھی وہ یہ روایت ایک ہے جو ضعیف ہے. بہرحال یہاں بھی کیا بات معلومی, قرآن کے ذریعے سے قرآن کا کمال. ہمارے پاس ایسا آج کیسا ٹرینڈ ہو گیا ہے, پچھلے کئی سالوں سے قرآن سے کام نہیں ہوتا, کیونکہ تو قرآن سمجھتے نہیں کون بھی, قصے کہانیاں سے کام ہوتا. ہمارے پاس قصے کہانیوں سے کام ہوتا ہے نا. کہانیاں بھی کیسے, پورے عقیدے کے بالکل 180 ڈگری خلاف, عقائد کے 180 ڈگری خلاف.
دریا کے کنارے ایک بوڑھی عورت بہت رو رہی تھی، روزانہ جاتی تھی. غوث پاک ملے ان کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بڑھیا کیوں روتی ہے؟ کہا کہ 12 سال پہلے میرے بیٹے کو میں اس دریا کے اس کنارے میں نے بھیجا تھا دلہن لانے کے لیے، اس کے بارات کا انتظار کر رہی ہوں، واپسی میں پوری کشتی باراتیوں کے ساتھ غرق ہو گئی دریا میں، میں بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں. آج بھی بہت تکلیف میں ہے بڑھیا، ماں کو بہت تکلیف میں دیکھ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دل بھر آیا. ایسا نہیں ہونا، بول کو اللہ سے دعا کرے. دعا کرنے کے بعد میں پھر بولے گے اور دعا کر کو تھوڑی دیر تک کیا ہوا نہیں، اے اللہ دیر کیوں ہو رہی ہے کہتے بھی، دیر کیوں ہو رہی. تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ ہے کام، لہذا پوری کشتی ماں ساز و سامان باراتیوں کے دلہا دلہن کے پوری آگ چھوڑی گئی تھی. پوری دلہا دلہن ملا کے گھر کو گئے سب جگہ. یہ قصے کہانیوں کا دور ہے بھائی بزرگوں دوستو، ایسے قصے کہانیاں سننے کا. اور یہ آپ مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر ایک تو ایسا قصہ رپورٹ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو؟ ایک تو ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر کئی واقعات ہوئے. اب بھی میں بتایا جنگ احد ہوئی، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک کان ہونٹ کاٹے گئے. زندہ کرے کیا کرے؟ کیسے کیسے صحابہ آپ کے سامنے، 70 قاریوں کو، علماء اور حفاظ صحابہ کو بھیجے تھے ایک جگہ، وہاں کام کر کو آنا، بول کو تعلیم دے کو آنا، وہاں دین کا کام کرنا کر کو. دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا ایک جگہ. بہت تکلیف ہوئی اللہ کے نبی کو، قنوت نازلہ پڑے 1 مہینے تک، بد دعا کرے ان کے اوپر. قنوت نازلہ کی کرنا، دعا کر کو پورے جنا کو بلا لے چھوڑنا نہیں، زندے کر کو نہیں. آپ سوچو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور کبھی ایسے رپورٹ نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، وہ بھی اٹھا کر کے پوچھ کر کے کب اتبا، کب مریا، کب پیدا ہوا تھا، کیا کرا، پیک جا چھوڑنا قبر میں اتنا کام اس کا. آیا ابھی زندہ ہو کے زندگیاں کرا، ایسا بھی نہیں آتا ان کا بھی. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت آتے ہیں ویسے، ہے نہیں؟ قصے کہانیاں. اچھا اس کی وجہ سے ہم ان کے خلاف ہیں، ان کی بزرگی یا ان کا احترام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے بزرگان دین میں سے ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا، لیکن ان کی طرف ایسی چیزیں منسوب کیے رہتے ہیں لوگ. ان کا کام نہیں رہتا ہو، ان کی طرف منسوب رہتے ہیں چیزیں. اور ایک شیخ تھے، کہتے پیر تھے، اچانک مہمان آ گئے گھر کے اندر، پکانے کے لیے پیر صاحب نے کہا، بزرگ نے کہا اپنے باورچی سے کہ پکاؤ. لکڑیاں نہیں تھیں بولے تو اپنا ایک پورا ٹانگیچ لکڑی بنا کو، کپڑا لپٹ کو، آگ لگا کو، پکا کو کھلائے گئے تھے. یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، آپ دیکھیں گے، سنیں گے، لوگ سنتے ہیں اور بڑی تعداد میں سنتے رہتے ہیں لوگ، بڑی تعداد میں لوگ سنتے رہتے ہیں، واہ واہ بھی بولتے ہیں. میں ایسا سے نہیں بول رہا ہوں، ہزاروں کا مجموعہ ہے، اور کوئی مولوی صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں. خیر اس طرح کے کئی اور بہت سا، 1-2 مثالیں دے رہا ہوں. ویسے بھی ہیں بھی، ایک طرف سلام پھیرے تو سب ادھر والے حافظاں ہو گئے، ایک طرف سلام پھیرے تو ناظرہ والے ہو گئے سب، ہے نہیں؟ ایسے بھی ہیں. خیر قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا تو ہوتا، آدمی کیا تو سمجھتا، کسی بھی چیز کو بہت فضیلت والا سمجھتا. کسی بھی چیز کو قرآن اگر پڑھیں گے، یہاں پتہ چلتا تم میں سے ہے کوئی رات میں، پوری ایک رات میں 10 پارے پڑھے، ایسا ہو سکتا؟ صحابہ بولتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے، اللہ نے ایک رات میں 10 پارے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک سورہ اخلاص پڑھو، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1/3 قرآن کے برابر ہے. صحابہ بول رہے ہیں ایسا پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کر کو. ہمارے پاس تو ایک رات میں 2 قرآن ختم کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی ہیں. تو جو ہو ہی نہیں سکتا
اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، جو ہو نہیں سکتا کبھی کیا بھی بولنے کا اس کے بارے میں، ایسا نہیں ہے۔ دین کیا ہے وہ بتانا، کتنا ہے، کتنا رپورٹ ہوا ہے، وہ دین ہے۔ بہرحال قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے پورے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں کئی کو شرک اتنی بڑی شدت سے ہے، کئی کو معاملہ ایسا ہوا جتنا بھی کام یہاں ہوا ہے وہ قرآن کو بنیاد بنا کر نہیں ہوا، قرآن کو بنیاد بنا کر نہیں ہوا، شرک اتنے بڑے پیمانے پر آئے۔ قرآن کو اگر بنیاد بناتے الگ رہتا معاملہ۔ قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر انبیاء کا ذکر کرتا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر قوموں کا ذکر کرتا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا ذکر کر رہا اور قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا۔ کون سی قوم، اس کا جرم کیا تھا، کون سی قوم ہے یہ، اس کا جرم کیا تھا، اس کی طرف کون سے نبی بھیجے گئے، وہ قوم نہیں ماننے کی وجہ سے اس پر کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیسے نیست و نابود کر دیا اس قوم کو۔ یہ پڑھنے کے بعد میں آدمی کو سمجھ میں آتی بات، قرآن میں پڑھے تو ہاں یہ جرم ہے، یہ جرم نہیں کرنا با کر کو آتا دماغ میں۔ قوم نوح علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا، جرم کیا تھا، شرک، بت پرستی، شرک اور بت پرستی وہاں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کام کرنے کے لیے۔ آپ پڑھیں گے قرآن کے اندر، نہیں مانی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان پانی کا بھیج کر کے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ جرم کیا تھا، شرک، بت پرستی۔ قوم عاد، بہت طاقتور لوگ، ایسے لوگ دنیا میں کبھی آئے نہیں، اللہ تعالیٰ سے بولتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، بہت طاقتور۔ قوم عاد کے لوگ پیر مارے تو پیر زمین میں دھنس جاتا، اتنی طاقتور لوگ، لیکن شرک آ گیا، بت پرستی آ گئی، تکبر، گھمنڈ آ گیا ان کے اندر۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا کام کرنے کے لیے، جاؤ۔ پیغمبر کی بات نہیں مانی، پیغمبر کا انکار کیا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دن اور 7 راتیں طوفانی ہواؤں کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا۔ بعد میں ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی مانند پڑے تھے، بعد میں دوسرے دن دیکھے تو گھوڑے کھا کو چارہ چھوڑے رہتے نہیں، بھوسا ویسے ہوئے تھے۔ کہاں ملتا ہے قرآن کے اندر؟ قوم سمود، پہاڑوں کو، پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا تھا۔ بڑی بڑی چٹانوں کے اندر اپنے گھر بنا لیتے تھے یہ لوگ، بڑے بڑے چٹانوں کے اندر اپنے گھر، اپنے تمام چیزیں پتھروں میں بنا لیتے تھے، پتھروں میں تراش لیتے تھے۔ وہی پتھر سے اپنے خدا بھی انہوں نے بنا لیے، انہی پتھروں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وہاں بھیجا، قوم نے انکار کر دیا، قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ اونٹ آئے اور اونٹ بچہ جنے، وہ بھی پہاڑ میں سے آنا، وہ اونٹ ایسا بولے نہیں سچ بات، ہاں یہ ملتا قرآن کے اندر۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں سے اونٹنی آئی، بچہ جنی، اس اونٹنی کو صالح علیہ السلام کی قوم نے، قوم سمود نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ایک زلزلہ اور ایک چیخ، ان کے گھر، ان کے اپنے قبرستان بن گئے۔ کہاں ملتا صاحب یہ؟ قرآن کے اندر۔ قرآن پڑھو، قرآن کے اندر ایسا ملتا، پتہ چلتا کہ ہاں شرک بدترین جرم ہے، بت پرستی نہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا، بدکاری ان کے اندر آ گئی۔ شرک تو کامن سب جنے کے اندر، اس کے ساتھ بدکاری۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قوم نہیں مانی، پورا ایسا اٹھا کو ایسا پٹک کو چھوڑے زمین کو فرشتے۔ قوم شعیب، مشرک، ناپ تول میں کمی کرنے والی، شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قوم نہیں مانی، نبی کا انکار انہوں نے کیا، آگ کی بارش ہوئی، چیخ بھی آئی۔ بہرحال اس طرح سے یہ کہاں سب ملتے ہیں؟ یہ قرآن میں آدمی پڑھتا تب پتہ چلتا اسے کہ ہاں یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، یہ شرک جرم ہے۔ اس کے باوجود ہمارے پاس شرک اتنے بڑے پیمانے پر، قرآن نہیں پڑھے، اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے شرک کی وجہ سے ہم کو نہیں معلوم۔ آج بھی دیکھے تو کیا ہے، ابھی پچھلے مہینے گیا نہیں محرم، کیا ڈولیاں، کیا پنجے، کیا ناچ، کیا گانا، کیا نظر و نیاز ان کے سامنے، کیا ہیں لکڑیاں ہیں، پنجے ہیں، ہے کہ نہیں؟
لکڑیاں ہیں، پنجے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز، عقیدت مندی. ایک شراب پی کو پھرنے والا اس کے سامنے بچوں کو ڈالتے ہیں، انہیں انگل گیا تو اس کا بیڑا پار کرتے بچے کا. یہ قوم اور یہ حالات ہمارے، شرک اتنے بڑے پیمانے پر. اچھا گاڑیاں کو لکھ کو لگا، یہ میرے الگ الگ ہے، چھوڑو، پیر کا فضل ہے، نہیں تو یہ میرے فلاں کا فضل ہے، یہ میرے فلاں کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے اس نہیں. کیا کیا کی لکھ لوگ اللہ لگا رہے لگا کو. اب ایک چھوٹا آٹو بھی رہا تو، کار رہی تو، گاڑی رہی تو، بڑا ٹرک رہا تو بھی پیچھے وہ ہے کہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہاں گیا؟ اتنے بڑے پیمانے پر اگر شرک آئے تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میں نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا، انسانوں کو میں نے پیدا کیا، اور زمین و آسمان میں جتنے بھی انسان، جن، چرند پرند سب ہیں، سب کی ضرورتوں کو میں پورا کرنے والا، ان کی ضرورتوں نہ صرف میں پیدا کرنے والا ہوں بلکہ میں ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا ہوں. پھر یہ کدھر کو جا رہے ہیں؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ طرح طرح سے پھر قرآن آتا، دیکھو قرآن میں پڑھو آپ، کئی طرح سے پورے قرآن کے اندر آپ کو توحید ملے گا. توحید، رسالت، آخرت، 3 حصے اگر کریں گے آپ قرآن کے تو وہاں یہ 3 چیزیں ملیں گی آپ کو. توحید 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 توحید، رسالت 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 رسالت، آخرت، یہ ملے گا آپ کو. قرآن ہی نہیں پڑھے، اب شرک آ گیا بڑے پیمانے پر. شرک بڑے پیمانے پر گندگی ہے بھائیو بزرگو دوستو، گندگی. شرک جہاں ہے وہ گندگی ہے وہاں. سب کچھ نکال کر کے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بزرگان دین کی یا اولیاء کرام کی گستاخی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا، سب کو پوچھے کہ کیا تم نے کہا تھا، پیغمبروں کو تک کیا تم نے کہا تھا؟ ڈیمو کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں رپورٹ ہوا یہ بھی. عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ تم کو، یا تم کو اللہ کا بیٹا، تمہاری ماں کو، یا تم کو پوجا جائے؟ اے اللہ، میں ایسی باتیں کیسے کہتا؟ تو پاک ہے ایسی باتوں سے، ایسے شرک سے. اور اگر میں ایسا کہتا تو کیا تجھے علم میں نہیں آتا؟ وہ تجھے علم میں نہیں رہتا؟ صاف مکر جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہ معاملے ہونے والے ہیں. شرک کتنے بڑے پیمانے پر ہمارے پاس. پھر بھی ہمیں سر بلند رہنا. اب پھر بھی ہم حاکم، ہم سر بلند. کون سے جھنڈے بچے نہیں، کون سے کٹے بچے نہیں، کون سے قبراں بچے نہیں، کیا ڈولی پنجے بچے نہیں، پھر بھی ہمیں سر بلند رہنا کرنے والے. ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ کیا حالات ہیں ہمارے آج کے. یہ قوم، ہم پوری دنیا کو توحید کا درس دینے والے، ہم پوری دنیا کو توحید کا درس کون دینا؟ ہم دینے والے. پوری دنیا کو توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں بتانے والے ہم لوگ. اور ہماری حالت یہ، ہم آج بتانا پڑ رہا، یہ کر رہا ہے، شرک ہے، یہ بولنا پڑ رہا ہم نا. خیر یہ تو کیا کم تھا شرک. قرآن کو تو پہلے چھوڑے، شرک کیا کم تھا. بدعات و رسومات، خرافات کا تو انبار ہے ہمارے پاس. بدعات و خرافات، نئی نئی چیزیں دین کے اندر لانا. یاد رکھو بھائی بزرگ دوستوں، کتنا دین کے اندر ہے وہ تس نہیں کر رہے ہمیں. پورا جتنا دین کے اندر ہے ابھی فی الحال اس کا 1% نہیں کر رہے. جتنا ہے اس کے اندر ہی نہیں کر رہے. ابھی نیا نیا ڈالنے کا اس کے اندر. یہ کیا عجیب سا معاملہ ہے کہ نہیں؟ آپ سوچ کر کے دیکھو، ہے نہیں؟ فرائض کے علاوہ نوافل پڑھنے کی توفیق ابھی ہمنا نہیں ہے. فرائض کے علاوہ کب نماز پڑھوں، کب بھاگوں کا ہمیں. اور خاص کر کے ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اگر برا لگا تو لگتا کہ نہیں، ہاں انہوں پہچانے جاتے ہیں کبھی کبھی. ایسا ٹھہرے تو پہچانے جاتے ہیں، یہ جماعت والے ہیں، ٹھہرتا ایسا ٹھہرنے کا ہے نہیں. یہ جو ہے نا اس پوسچر ایسا کندھے سے
پیر ایسا ٹھہرو سیدھا ایسا ٹھہرے بچانے جا چھوڑتے ہاں انہوں وہی لے کر بول گو لوگ ڈر رہے بھاگ رہے ایسا ٹھہرنے کا ہے. سنت کا طریقہ کیا ہے جانو آپ لوگ مانو سمجھو اسے. سلام پھیرتے ہی بھاگ کو جاگ چھوڑنے کا. اچھا حدیث سنانے حدیث ہے تو صاحب فرائض کے علاوہ جو کوئی 12 رکعت نماز پڑھتا اور ایکسٹرا جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نہیں. پھر اب حدیث ہے تو بھی عمل کیوں نہیں ہے زندگیوں کے اندر. یہ 12 رکعت کیوں نہیں ہے. اچھا فرض نمازوں کے بعد اذکار شاید یہاں نہیں ہے. ایک چارٹیج رہتا ہو نیچے ہے. اچھا ایک چارٹیج رہتا ہو وہ پڑھنے کے لیے کم سے کم 5 منٹ 7-8 منٹ لگیں گے. کیا کب بھاگوں کا تھا آدمی ایسی. یہ نمازیوں کی بات بے نمازیں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں بھی میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں. کیا حالت ہے. ذکر و اذکار ہمارے پاس سے چلے گئے. نوافل سنت و نوافل کا اہتمام ہمارے پاس سے چلا گیا. اکڑ کو بات کرنے کا جھڑکی دینے کا بہت بڑے پیمانے پہ ہے. خیر وہ سب چیزیں نہیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ سنت کے پیروکار حدیث پر عمل کرنے والوں کا یہ حال ہے. حدیث پر عمل کرنے والوں کا یہ حال ہے. اب دوسرے کیا بدعت و خرافات یہ تو اندازہ نہیں لگا سکتے. کتنے پیدا ہوتے ہی آدمی پیدائش سے لے کر کے مرے تک اور مرنے کے بعد میں نہیں چھوڑتے اسے. وہ تے بدعت مرنے کے بعد سے لے کو کیا کی بولتے ہیں تو 6 دن کو چھٹی بٹی کر کو ماسی چالو اس کا. پیدا ہونے سے لے کر کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے چھٹی پھر چھلا پھر چالو اس کا. جوان ہوا تو اب رشتہ دیکھنے کو سر جا رہے ہیں وہاں بیٹی دیکھ کو آ رہے ہیں. پہلا دیکھ کو آنے کا اس کے بعد میں رشتہ فکس منگنی رجا پوچھنے کا ہلدی مہندی شادی ہے نہیں. اس کے بعد میں شادی کے بعد میں اب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو چولی کتنے صاحب کتنے رکھ لے بیٹے ہے کہ نہیں. اس کا ابھی بیٹی کی شادی کر کو قرضہ بھی نہیں پھٹا ہے یہ بیچارے کا. اب بیٹی حاملہ ہو کوئی اب بیٹی کی چولی بھی کرنا کہتے چولی میں 1 تولہ سونا ڈالنا کہتے جوہیں کی ہے نہیں. یہاں یہ بھی آ رہا ایسے ہیں. اور وہ ڈالے تک آج زچکی آتی اب ڈیلیوری سیزرین ہے صاحب کو تو 20 لاکھ روپے رکھنا چاہیے. ابھی لاکھ چل رہا کہتے ہے کہ نہیں. کیا باپ کا جرم کیا حال ہو گیا ہمارا. انہیں داماد بیٹا اسے ہونے والا بیٹی اسے ہونے والی ان کا ونش ان کا خاندان بڑھنے والا خرچ کرنے والے کون ہیں انہیں. ابھی 2-3 بیٹیاں بھی ہیں صاحب وہ قرضہ کرا تھا وہ نہیں پھٹ رہا ابھی بھی اور ایک بیٹی کی شادی ہے دیکھو ہے کہ نہیں. یہ حال ہے امت کا یہ حال ہے. اور بدعت و خرافات اور سیدھی سادی شادی بھی کرنے والے نہیں ہے کہ نہیں. شادی بھی قرضے کر کو وہ کر کو یہ ان کے شے میں کم ہے کیا ان کے شے میں کم ہے کیا کر کو ایسے شادیاں اس کے اندر تمام رسوم و رواجوں کو چھوڑتے ہوئے ایک کھانا کھلا رہے اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہے کوئی بات نہیں. چلو صاحب یہ کیا ہے عجیب چیزیں ہیں. کیا بدعت و خرافات. اتنا کر کو آگے جا کوئی سکر مر جاتا. اب مرنے کے بعد بھی چھوڑتے نہیں اسے. 3 دن جارتا پھر 10واں پھر 20واں پھر برسیاں ایک لائیں گے تو برسیاں ابھی ہو رہے ہیں مرگ جاگ جمانا ہوا انہوں ابھی برسیاں چلے ان کے. کیا ہے مرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ان کے نام کا کھانے کا. سر بلند رہنا قوم پھر بھی سر بلند رہے. کیسا ہوتا بولو صاحب. آپ کسی کے یہ دین قرآن اسلام حدیث کے اندر ہے کہ نہیں یہ ذرا بازو رکھ کو اگر دیکھیں مرے سالے کے گھر میں جا کھانا کھانے کا یہ سوچ کر کے دیکھو آپ کہاں سے چیزیں آئیں اندر داخل ہو گئی. بدعات و خرافات کی بھرمار. خیر اخلاق و کردار کیا گراوٹ آ گئی اخلاق و کردار کے اندر. کیا ہمارے نوجوان کیا ہمارے بوڑھے کیا نوجوان کیا ہماری عورتیں کیا معاملات ہیں ان کے اخلاق میں کتنا گرے ہوئے ہیں. لوگ بات ہی کرنا نہیں چاہتے ہمارے سی آنے لگا وہاں راستہ بدلو
کئی کو تو ویسے امیج بنی ہماری، ویسی امیج بنا لیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں کہ تو بازو ٹھہرے تو کیا خراب بات آتی ہے، کیا اسٹار ماما گٹکا کھاتا کی ہے نہیں، بات کریں اسٹار ماما، یہ تو نارمل ہو گیا نوجوانوں کے پاس، اسٹار ماما گٹکا، اسٹار ماما گٹکا، نہیں ہمارے نوجوانوں کو یہ ہونا، اسٹار ہونا، ماما ہونا، گٹکا ہونا، ہاتھ میں موبائل ہونا، آئی فون ہونا، کیا بھی بڑے سے بڑا فون ہونا، ایک گاڑی ہونا، کام کیا کر رہا نہیں، ابا کی آتی تو پینشن ہے کہ نہیں، ان کا حال کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، کچھ بھی کام نہیں ان کے پاس. یاد رکھو آپ بچے ہیں، نوجوان ہیں، یا تو وہ اسکول کالج کو جائیں، اگر نہیں جا رہے اسکول کالج کو پھر تو کام کو جائیں، مصروف رہیں شام تک، کام نہیں، ایسا نہیں رہنا، کام نہیں کرنا تو چوکا کٹیا منہ بیٹھ کو کیا بھی ہوتا تھا کو بلا، کام رہنا ان کے پاس، کام رہا نہیں، مصروف رہتا، شام صبح گیا کام کو، بولے تو کیا ٹفن لے گیا وہاں کھا رہا، پھر رات کو آئے اب کیا جا سوپ چھوڑتا، نہیں کام رہا نہیں ہمارے نوجوانوں کو، پھر دیو انہوں سر بلند رہنا ہے نا، کیا ہے ان کا کام، جتنا کھا کو تھوک رہی نا، 1500 روپے ڈیلی، 50 روپے سے کھا کو تھوک رہے ہیں، اسٹار ماما گٹکا 100 روپے کے گلیں کا ہے بھی، اور تھوڑے ہیں گے تو کیا کہ الگ الگ ہیں گے تو بہت کاسٹلی ہیں گے، تو میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، وہ 150-200 روپے کے جاتے ہیں ڈیلی، کم سے کم 2000 پکڑو مہینے کو، 70-75 روپے کھانے والے ڈیلی کے 2000 روپے گئے ان کے، کئی ایسی مائیں بہنیں ہیں انہوں وہ 2000 کو گھراں کا جھوٹا ماننے جاتے ہیں، ان کا جو بیٹا اتنا کھا کو تھوک رہا بھی، ہمیں کیا صاحب کیسے دینا ہے، کیا حکومت، روز فکر میں حالات ان کے ایسے، کبھی باز نہیں آ رہے، ہمارے ماں باپ بھی ویسے، کیا بھی کام نہیں کرتا تو رے وہ کیا رہتا کہ لوگ دیکھیں گے مزے ہونا تو 50,000 کا فون اب دلا رہی، لڑکیاں کو بھی دلا رہی، لڑکوں کو بھی دلا رہی، اب لڑکی انہیں گھر سے نکلے گا تو کالج کے گیٹ آنے تک فون میں بات کر رہی، امت سرخرو ہوگی، سربلند ہوگی، کسے بات کرنے کی، ہمیں تو آج تک بات کرتے ہیں صاحب، کئی فون آتے ہیں ہمارا بھی 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ، ہاں ہوں خلاص ختم بات، کیا ہے بولو پٹنے جلدی کہتے ہیں، اب وہ لڑکیاں بات کر رہی 15 منٹ 20 منٹ بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے رہیں گے اندازہ لگاؤ، اور یہ ہماری اپنی بیٹیاں، یہ ہماری اپنی بہنیں ہیں، اور ان کو ہم نے دیا ہے فون، یہ موبائل ہم نے دیا، ہم کو معلوم بھی ہے اس کے فتنے، پھر بھی ہم مجبور ہیں، پھر بھی ہم دے رہے، کیا اخلاقی بگاڑ آ گیا، اب وہ موبائل دیکھتے ہوئے بیٹا نوجوان، اچھا وہ بھی بتاؤں کیا آپ کو، روزانہ 1 بجے 2 بجے سو رہا نوجوان، روزانہ 1 بجے 2 بجے سونے کا، صبح میں کتنے بجے اٹھ رہا کا تو 12 بجے اٹھ رہا، 12 بجے کو بولے تو میں کم بول رہوں گی کہ آئے گی بھی تھوڑے دن ایک نہیں تو ظہر کی نماز کو چھوڑتے ہیں کہ 2 بجے سوئیں، رات کو 2 بجے سوئیں، 1 بجے سوئیں، 12 بجے سوئیں، فجر کی نماز تو کب کھنچ گئی ہے، دیر سے سونے کا رواج بن گیا نوجوانوں کے اندر، اور ماں باپ کو بھی معلوم ہے کہاں گیا انہیں، یہاں بیٹے لو باہر، ماں باپ بھی، ماں بھی صفائی دیتی، رات کو 1 بجے آ رہا، 1 بجے آ کو سو رہا، آتا لونے کا تو یہاں سویا، 11 بجے اٹھ رہا، 10 بجے اٹھ رہا، 12 بجے اٹھ رہا، نوجوان سرخرو ہوں گے، سربلند ہوں گے، یہ قوم، ایک پڑھا تھا میں، بات آئی تو میں بتاتا چلوں آپ کو، انگریز جب یہاں حکومت کر رہے تھے، انگریزاں جب حکومت کر رہے تھے، ان کی اور انڈینز کی بات آئی تھی، وہ کیا بات آئی کہ انگریز صبح میں فجر کے وقت میں ہی اٹھ کر کے ورزش وغیرہ کر کے، ایکسرسائز وغیرہ کر کے، رننگ وغیرہ کر کے، سب کر کے 7 بجے ناشتہ انہوں کرنے والے، ناشتہ وغیرہ کر کے پھر کام دھندے پر لگنے والے، اپنے پورے کام جم کر لے کو 12 بجے آ کو لنچ کرنے والے، انہوں لنچ کرنے والے، اور پھر مغرب سے پہلے ڈنر کرنے والے، انہوں مغرب سے پہلے رات کا کھانا ان کا، مطلب کیا 7 بجے ناشتہ، 12 بجے دوپہر کا کھانا، اور مغرب سے پہلے رات کا کھانا کھانے والے، انگریزوں کی ایسا سسٹم تھا ان کا، انہوں آگ دیکھنے کے بعد میں پتا چلا کہ ان کا ایسی قوم ہے یہ انڈین، انہوں 12 بجے جب لنچ کرتے تھے، انہوں ناشتہ کرتے تھے، کہتے تھے
اندازہ لگاؤ وہ قوم کیسے سرخرو ہوگی، وہ قوم کیسے سربلند ہوگی جو 12 بجے اٹھ کو ناشتہ کر رہی، دوسری قوم لنچ کر رہی، وہ ہمیں تب اٹھی، ہمیں تب اٹھ کو نکلنے والے، اب ہمیں کیا حال ہو گیا ہمارا، راتوں کو اتنی دیر دیر تک جاگنا، صبح کو اتنی دیر دیر تک اٹھنا، تب بھی کوئی کام نہیں، اس کے بعد بھی کیا فائنانشیل پوزیشن ہوگی، کیا اکنامیکل کنڈیشن ہوگی ہماری، ہمارے گھروں کی۔ ایک مختصر سی بارش پر چھت کئی دن تک ٹپکتی رہ گئی، کہتے وہ کیا کہ نہیں وہ قوالیوں میں وغیرہ، ہمارے گھراں کے حال ایسے ہیں، ایک مختصر بارش ہے تو ہماری گھروں کی چھت کئی دن تک ٹپکتی رہ جاتی، کئی کا تو فائنانشیل کنڈیشن ویسی ہے ہماری، ایسی کی یہی پوزیشن ہے۔ صبح 12 بجے اٹھتے ہیں تو 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، کام دھندا نہیں ہے، قوم سربلند ہوگی۔ یہ ہے دور حاضر کے یہ مسلمان ہیں، دور حاضر کے یہ مسلمان، ان کو چاہیے کہ یہ ایسے تمام جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو ہٹا دیں، نکالیں، ایسے خامیاں ہمارے اندر کیا کیا ہیں ان کو نکال کر کے سربلند ہونے کی کوشش کریں، کمانے کی کوشش کریں، اپنی فائنانشیل پوزیشن مضبوط کریں، کمانے والے بن جائیں۔ کیا اخلاقی گراوٹ، اخلاقی اور کئی چیزیں ہیں، یہ میں کچھ نوجوانوں کی باتیں بتایا۔ لڑکیوں کے معاملے کیسے ہیں، یہ موبائلوں کی وجہ سے کئی لڑکیاں مرتد ہو جا رہے، مرتد۔ سب رجسٹرار آفس میں، میرج رجسٹرار میں جا کو دیکھے گا تو نوٹس نہ لگائے رہتے ہیں، کہتے وہاں 80% ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ۔ یہ حالات ہیں ہمارے، ان کا کوئی پرسان حال، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو خیر، کس بات کی طرف میں آپ کو بات بتاؤں، تعلیمی معیار کیسے گھٹ گیا ہمارا، اسکول کالجز کے کیا حالات ہو گئے، ہمارے بچوں کے حالات کیا ہیں، کتنے ڈراپ آؤٹ ہمارے پاس۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تو پتہ چلتا کہ یہ حال ہے ان کا، دلتوں سے بھی پیچھے ہیں مسلمان تعلیمی میدان میں، پتہ چلا۔ 7th پاس ہوئے بس لو، اب 8th پاس ہوئے بس، SSLC پاس ہوئے بس، PUC سیکنڈ ایئر کرے کوئی بس، BA BSc کرے کوئی بس، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کی طرف جانے کا رجحان ہی نہیں۔ ہم ایک بنگلور کے اندر ایک موومنٹ ہے، مسجد ون موومنٹ بول کو، مسجد ون موومنٹ کے ایک جلسے میں شرکت کرنے کا ایک موقع ملا، وہاں گئے تو وہاں رپورٹ پیش کر رہے تھے انہوں، کیا حال ہے مسلمانوں کا، اس میں اتنے فیصد ہیں، اس میں اتنے فیصد ہیں، اس میں اتنے فیصد ہیں، ایسا، اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے فیصد گنتی کے، اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے فیصد، اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے فیصد، ایسا بولتے بولتے میں حیران رہ گیا۔ جب ایک اور رپورٹ آئی، جیلوں کے اندر جو قیدیاں ہیں ان کے اندر 20.9% مسلمان قیدیاں جرائم میں ہیں، یہ لوگ جرائم کی وجہ سے جیلوں کے اندر بند ہیں 20% تک کے لوگ، 25% ہماری آبادی کا 25% بھیک مانگنے والے ہیں، کہتے انہوں نے رپورٹ نکال کو بتایا 25%۔ گاؤں ایریاز میں فاحشہ عورتوں کی ایک سروے کرے گئے تھے، 53% ہماری عورتیں نکلے گئے تھے دھندا کرنے والی۔ یہ حالات ہیں ملک کے یہ حالات ہیں۔ تو مسجد ون کی موومنٹ میں مسجدوں کو میں اندر مسلمانوں کو جوڑنا، محلے کے اندر ایک مسجد ہے تو تمام لوگوں کو اس میں جوڑنا بول کو ایک مہم ہے، وہ انشاءاللہ آئے گی یہاں بھی آنے والے سالوں میں۔ انہوں اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے، اس رپورٹ کے اندر یہ چیزیں، تو آپ اندازہ لگاؤ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی، پورا اگر نکال کر کے دیکھیں گے آپ تو پھر وہیں جائیں گے ہم۔ قرآن کو چھوڑے، قرآن کو اگر چھوڑ رہے ہیں آپ، نہیں، انبیاء کی سیرت، انبیاء کے تعلق سے قرآن کے اندر جو باتیں ہیں اس سے ہم سبق نہیں لے رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے تو سبق بھی نہیں لے رہے۔
لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے ذکر میں، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بولتا ہے کن کے بیانوں میں؟ پیغمبروں کے ذکر و اذکار میں، ذکر میں، قرآن میں جو بیان ہوا ہے۔ یہ حالات ہمارے ہیں آج۔ بہرحال اس طرح سے کئی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو بھی اگر لیں گے تو مجھے پورے گاؤں کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا بیڑا میں نہیں اٹھا کر کے رکھنے والا ہوں، مجھے صرف میری اصلاح کرنی ہے۔ ایسا سب جنا سوچے نہیں پورا معاشرہ سدھر چھوڑتا، ہمیں کیا ہے نہیں صاحب انہیں اچھا نہیں، انہیں اچھا نہیں، انہیں اچھا نہیں، انہیں سب جنا کچھ لگانے کا انگلی، سب جنے اچھے نہیں، اس سوپ چھوڑ کو انہیں کیسی کی رہتے کہ نہیں تو اچھا ہو جا، بس میں اچھا ہو جاؤں، میری اصلاح ہو جائے۔ ایسا کرتے 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 پورے گھر سدھر جاتے، پورے سدھر جاتے۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیا ہے اس کے اندر؟ پہلے اپنے آپ کو، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ہے نہیں؟ وہاں بھی کیا بات، اللہ کی طرف سے کیا ہدایت ہے؟ یہ ہے اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یہ میرا کام ہے۔ ایسا سب کرنے لگیں گے، سب معاشرہ سدھر جائے گا، سربلندی آ جائے گی، سربلندی آ جائے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ اور اس میں آخر میں علامہ اقبال کے وہ اشعار بہت یاد آتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار اگر دیکھیں گے آپ، جواب شکوہ میں، جواب شکوہ ہے، جواب شکوہ کے اندر اشعار ہیں کچھ، بہت بڑی نظم ہے، دیکھیں گے آپ تو بہت ساری چیزیں ہمارے سبق کے لیے، ہمارے سبق کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا آخری شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ آخری شعر ہے۔ 20 کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور 20 میں بہت سارے اشعار ہیں، اور وہ دیکھیں نہیں پورے اثر انداز ہیں وہ۔ آج کے دور میں ان پر ہم غور کریں گے تو کئی چیزوں کی، کئی لوگوں کی اصلاح ہو جاتی اپنے آپ میں۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہاں اور کئی جگہ رسم اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، رسم اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، کوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ کیا بہترین انداز میں علامہ اقبال بتا رہے ہیں، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ کیسا بول رہے ہیں؟ فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہر ایک شعر کو آپ دیکھو کیسا کیسا وہاں معلوم ہوتا کیا کیا چیزیں علامہ اقبال بھی بتا رہے ہیں۔ خیر بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم مومن بنیں، ہم مومن بنیں، اتنا ہے علاج اس کا، یہی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حوالے کر دیجیے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، حالات کو اللہ کے حوالے۔ ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا تو بھی ایسے مہمہ اڑتے رہتے ہیں، بہت مہم اڑتی رہتی ہے، کون تو کیا تو بولتے بھی رہتے ہیں، کچھ کرنا، آپ چپ بیٹھنے کا نہیں، آپ وہ کرنا یہ کرنا، کیا کرنا لے صاحب، کیا تو بھڑکا کو لوگوں کو، ان کو کبھی حکومتوں کے خلاف بھی جا کو کیا کرنے والے، کیا کچھ کرے سر کے ہیں، کیا تو بدلائے سر کے ہیں ماحول کو، کیا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کسی کے بھڑکانے میں بھی نہیں آنا ہے، کسی تنظیم میں جانا بھی نہیں ہے، آپے سے باہر غصہ ہونا بھی نہیں ہے، سب نے معاملے کو اللہ کے حوالے کرو،
معاملے کو اللہ کے حوالے کرو، ریلیکس ہو جاؤ، آرام سے رہو، کوئی پرواہ نہیں۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، جب تک اللہ نہیں چاہتا ہمارا کچھ بگڑتا نہیں، یاد رکھو یہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں اللہ یہ بول رہا کہ غم نہ کرو، ڈرو نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور ایک جگہ حامیم سجدہ کے اندر بھی ایک بات ہے، حامیم سجدہ کے اندر بھی وہاں یہ بات ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے، فرشتے آ کر کے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، فرشتے آ کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں اسے، اور کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، جنت کی خوشخبریاں تمہارے لیے ہیں۔ جنت ہے نا بھائی، جنت پر اگر ایمان ہے تو یہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، یہاں پریشانی، تکلیفات، مصیبتیں سب آنے والے، یہاں رہنے والے۔ ہمارا ٹارگٹ جنت ہے، جنت، جنت جب مل جائے گی بس۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہاں یہ بات ہے، یہاں یہ بات۔ تو یہ آپ قرآن کو اگر پکڑیں گے کبھی آپ مطمئن ہو جائیں گے، قرآن کو پکڑیں گے آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم مومن بنیں، اللہ پر ہمارے معاملات کو سونپیں، اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و نیک ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے خواتین کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اب تک جو بھی کوتاہیاں ہماری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمائے، اور آگے ہمیں مومن بنائے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں میں ہمیں پہنچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔